باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا، ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو اس لیے میں نے صلوات پہلے پڑھا دی ہے، اب آخر میں پڑھیے گا۔ رسول فرماتے ہیں کہ باغ جنت میں چلو پھرو، اگر باغ جنت کو دیکھو تو اس میں چلو پھرو اور کھاؤ پیو۔ تو لوگوں نے پوچھا باغ جنت کیا ہیں، باغات جنت کیا ہیں؟ رسول نے فرمایا ذکر کی مجلسیں۔ تو کتنے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں ہمیں باغ جنت کے پھلوں سے اور اس کے چشموں سے سیراب کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کچھ اہل زمین بیٹھ کر ذکر خدا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ملائکہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ کے پیچھے جو جگہ خالی ہے وہ خالی نہیں ہے بلکہ وہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایسی توفیقات دیتا رہے۔ آج جس موضوع پہ ہم زبان کھولنے جا رہے ہیں اس میں زبان بندی ہوا کرتی ہے، اور جو اس موضوع پہ بولتا ہے اس کو بے حیا کہا جاتا ہے، اور وہ موضوع ہے بے حیائی اور اس کے اسباب۔ لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حق و باطل کے معرکے کی جب بات ہوتی ہے تو باطل کی بھی بات ہوتی ہے، یزید جیسوں کی بھی بات ہوتی ہے، گناہوں کی بھی بات ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک آپ گناہ کو، بیماری کو، برائی کو، کوتاہی کو، خامی کو یا لغزش کو ڈسکس نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا علاج سدباب یا احتیاطی تدابیر کیسے اختیار کریں گے۔ بے حیائی کے احوال یعنی کن کن صورتوں میں وہ موجود ہے، اسباب، اس کی وجوہات کیا ہیں، اثرات دنیاوی اور اخروی، اور اس کے بعد اس کا علاج جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ پہلا مرحلہ احوال کے اعتبار سے کہ یہ برائی یعنی بے حیائی کن کن صورتوں میں کس کس طرح موجود ہے۔ غیر اسلامی تہوار یا اسلامی تہوار بھی، تہوار کو آڑ بنا کر بے حیائی کو جس طرح پھیلایا جا رہا ہے اور جس طرح اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا اسکول ویئرس پر، اور محبتوں کے خطوط یا ای میلز اور واٹس ایپ کے تبادلے ہوں گے۔ سینٹ ویلنٹائن بیچارے نے شادی کروائی تھی، محبتیں نہیں کروائی تھی۔ جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں ان کی کریکشن کر دیجئے، اصولاً تو منائے نا، اور جو منا رہے ہیں ان کی کریکشن کر دیجئے، سینٹ ویلنٹائن نے شادیاں کروائی تھی، محبتیں نہیں کروائی تھی۔ ویلنٹائن ہو، بسنت ہو، ہولی ہو، دیوالی ہو، ہیلووین ڈے ہو، کرسمس ہو، نیو ایئر ہو، 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، یا عید، بقرعید یا کوئی بھی خوشی کا تہوار، اس کو جس طرح ایک سازش کے تحت برائی میں، بے حیائی میں تبدیل کیا جا رہا ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ انٹرٹینمنٹ کے نام پر اس بے حیائی کو بڑے آرام سے گلے لگا رہے ہیں۔ اگر کوئی تہوار کا دن نہیں بھی آتا تو لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں۔ MUN ایک نئی بدعت جو اسکول کالجوں میں شروع ہوئی ہے، ماڈل یونائٹڈ نیشنز کے نام پر مختلف وفود مختلف اسکولوں سے بلائے جاتے ہیں کسی بڑے اسکول میں، اور ڈسکشن کے دوران گاہے بگاہے ہائی جیکرز کو، معاف کیجیے گا، گلوکاروں کو بلایا جاتا ہے۔ لیکن ان کو ہائی جیکرز کہنا چاہیے کیونکہ جہاز اغوا کرنے کے لیے ہائی جیکر گن لے کر آتا ہے، اور یہ اکیڈمک تقریبات کو ہائی جیک کرنے کے لیے گلوکار گٹار لے کے آتا ہے۔ تو آج کی محفل گن سے نہیں بلکہ گٹار سے یرغمال بنائی جاتی ہے۔ اور تو اور کراچی کے بہترین انسٹیٹیوٹ IBM میں اگر کسی چیف گیسٹ کو بلایا گیا تو وہ ایک ماڈل گرل، ایک فاحشہ، ایک طوائف، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسکارف پہنی ہوئی لڑکیوں نے اس فاحشہ اور اس ماڈل گرل کے ساتھ سیلفی لینے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا۔ تو ہمارے یہاں
مفکرین، دانشور، شاعر، ادیب، سائنسدان مر چکے ہیں کہ جو ہمیں چیف گیسٹ کے لیے ایک فاحشہ عورت کو بلانا پڑا. اصول دین تو پڑھے ہوں گے آپ نے. آج ہم آپ کو میڈیا کے اصول دین بتاتے ہیں. بلکہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو بھی عمل ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، وہ 1 آف the 5 ہوتا ہے: واجب، مکروہ، حرام، مباح، مستحب. فلمیں ہمارے یہاں حرام ہیں، ڈرامے مکروہ ہیں. میوٹ کر کے یا فاسٹ فارورڈ کر کے یا چینل گاہے بگاہے چینج کر کے آپ دیکھتے رہتے ہیں. پورا ڈرامہ دیکھ لیا تو اس میں فلم کا گناہ شامل ہو جائے گا. اشتہارات مباح ہیں، دیکھیں نہ دیکھیں. ٹاک شوز مستحب ہیں، دماغ کھلتا ہے اور بعض اوقات اس کی سرجری بھی ہوتی ہے اور برین واش بھی ہوتا ہے. نیوز واجب ہے، ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن یہ تمام چیزیں آپ کو حرام کی طرف کیسے لے کے جا رہی ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے نام پر سب کچھ بکتا ہے، جیسے مذاق کے نام پر سب کچھ بک دیا جاتا ہے. تو یہ انٹرٹینمنٹ ہے جو انسان کو اب ایسی راہ پہ لگانے جا رہی ہے کہ جس میں انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کفر کی حالت میں کرے گا. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. فلمیں، ایک زمانے میں فلمیں ہوتی تھیں، رومانٹک فلمیں ہوتی تھیں، سیاسی فلمیں ہوتی تھیں، جنگی فلمیں ہوا کرتی تھیں اور گھریلو فلمیں ہوا کرتی تھیں، اور لوگ اس حساب سے اپنی اپنی چوائس کی فلمیں دیکھا کرتے تھے. لیکن آج کل فلموں کے لیے ایک ٹرمینالوجی ایجاد ہوئی ہے: روم کام، دیٹ از رومانس اینڈ ڈانس اور کامیڈی. اس کے علاوہ فلموں کا کوئی موضوع ہی نہیں ہے. باقاعدہ ملک دشمن عناصر کو استعمال کر کے ملکوں کے خلاف سیاسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں. امریکہ نے رشیا کو افغانستان میں بعد میں شکست دی، لیکن موویز بنا کے، مثلا جیمز بانڈ اور ریمبو ٹائپ کی موویز بنا کے یورپ میں اور امریکہ کے عوام میں اپنی آئیڈیالوجی کو پہلے ہموار کیا، اور جب اس کو شکست دینے کی باری آئی تو لوگ بخوشی تیار ہو گئے. اسی طرح اسلام کو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا لیبل لگانے کے لیے پہلے موویز بنائی گئی، میڈیا میں اس کا پرچار کیا گیا. اب لوگ وہاں پہ تیار ہیں اسلام کو ایکسٹریمسٹ، اسلام پسندوں کا ایکسٹریمسٹ یا ٹیررسٹ کہنے کے لیے. اب وہاں کام کرنا آسان ہو گیا ہے. ڈرامے، فلموں کی تقلید میں جو رہی صحیح کسر تھی وہ ترکی ڈراموں نے پوری کر دی. ترکی ویسے بھی آدھا ایشیا میں ہے، آدھا یورپ میں ہے، اور کئی دہائیوں سے کشکول میں بھیک مانگ رہا یورپی یونین کی ممبرشپ کی، اور آج تک بیچارے کو یورپی یونین کی ممبرشپ نہیں ملی. اور اگر کچھ کہا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ڈرامہ نہیں، یا مسلمان اسلامی ملک کا ڈرامہ نہیں، یہ ترکی کا ڈرامہ ہے جس کا کچھ نہیں پتا، جس کا صدر خود آئیسس کے ساتھ اور داعش کے ساتھ خفیہ سرگرمیوں میں ملوث ہے. اس کے بیٹے اور داماد کی جو ڈیلنگز ہیں آئل سے متعلق وہ اب تشت ازبام ہو چکی ہیں. اشتہارات، آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 1 منٹ آدھے منٹ کا اشتہار ہمارا کیا بگاڑ لے گا. اگر وہ اشتہار 3 گھنٹے میں 45 منٹ چلے گا تو بھئی اس نے 1 گھنٹے کے ڈرامے کے برابر جو ہے وہ جگہ لے لی. مسلسل میوزک، مسلسل بے حیائی، مادیت پرستی اور پیغامات اتنے الٹے سیدھے اور اتنے مسلسل تسلسل کے ساتھ کہ بچے کیا بڑوں کی زبان پر بھی ہیں. داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اچھا، ہم نے تو سنا تھا صفائی نصف ایمان ہے، کھا لے پی لے جی لے. ارے ہم نے تو سنا تھا جو زیادہ کھاتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. یہ سلوگنز لوگوں کو دیے جا رہے. پھر لوگوں نے ٹاک شوز دیکھنے شروع کیے اور لوگ ان کو رہبر اور رہنما اور پتہ نہیں کیا کیا خطاب دینے لگے. پتہ چلا کہ یہ ٹاک شوز نہیں، تاک شوز ہیں، یعنی تاکا جھاکی. ایک لیڈر کو بلایا، پھر دوسرے لیڈر کو، پھر تیسرے لیڈر کو، اور پھر بلیک میلنگ کے لیے چوتھے پانچویں کو. بعد میں پتہ چلا کہ بھئی یہ اینکر پرسن تو خود برائے فروخت ہے. اور جس طرح برین واش کیا گیا نوجوانوں کا. جب کیپٹل پنشمنٹ پاکستان میں ختم کی گئی تو 6 مہینے تک کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ٹاک شوز کیے گئے. زنا بالرضا کو جب ختم کرنے کی بات آئی تو باقاعدہ ٹاک شوز کیے گئے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ پریزیڈنٹ صاحب یہاں سے چلے گئے. تو باقاعدہ ایک مذموم سازش کے تحت، ٹاک شوز کے تحت 6 مہینے، سال بھر یا 3 مہینے کا جو ہے پیریڈ ہوتا ہے،
اور وہ تھیولوجی آئیڈیالوجی پھیلائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کی بہت بڑی بڑی بولیاں لگتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے پاکستان میں پیسہ بولتا ہے اور کبھی بولنے پہ یا بول پہ پابندی بھی لگ جاتی ہے. نیوز ترجیحات پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. جو اصل خبر ہے وہ غائب ہو جائے گی. اداکاروں کی برسی، فلاں اداکار کو ہم سے بچھڑے ہوئے 5 سال ہو گئے، فلاں اداکار کو 10 سال ہو گئے. ارے آپ کے سائنسدان مر گئے، آپ کے مفکرین مر گئے، آپ کے جو بڑے بڑے فلنتھروپسٹ ہیں یا بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں تحریک پاکستان کی، کیا ان کی وفات نہیں ہوئی؟ کیا سب ابھی تک زندہ ہیں کیا؟ تو ترجیحات جو خبریں دینے کی ہیں وہ کبھی نہیں دی جائیں گی. ابھی شاید 10 دن بھی نہیں گزرے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی کہ روزے پہ بمباری کی گئی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی عناد ہے تو بی بی سے ہے. کم از کم جو 50 افراد شہید ہوئے ہیں اس کے ساتھ ملحق بلڈنگ میں، کم از کم ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے خبر دے دیتے آپ. بہرحال سینیریو تو بہت اس سے زیادہ گہرا اور وسیع ہے. اتنا کافی ہے. اسباب کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بے حیائی کے پیچھے کون سی سازش کار فرما ہے. اس کے لیے ماضی کے جھروکوں میں جھانکنا پڑے گا، مستقبل کے اندیشوں کو دیکھنا پڑے گا اور پھر حال کی تباہ کاریوں کو. ماضی کے جھروکوں میں بلعم باعور کا طریقہ کار جو آج کل استعمار کی اسٹریٹجی بن چکا ہے. کون بلعم باعور؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد، ذہین شاگرد، جس نے کہا کہ میں نے بہت علم حاصل کر لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ علم پھیلاؤں. فلسطین کی طرف رخ کیا. وہاں کا جو بادشاہ تھا، وہاں کے جو وزراء تھے، عمراء تھے، ایلیٹ کلاس، اشراف طبقہ اس کی گرد جمع ہو گیا اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بک گیا. اپنے ایمان کو اور اپنے علم کو مہنگے داموں اس نے فروخت کر دیا. اتنے مہنگے داموں کو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ جاؤ فلسطین کے بادشاہ کے خلاف جہاد کرو، تو لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بلعم باعور تو مستجاب الدعوات ہے، تو ہمارے لیے دعا کر. جب اس نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے حواری، تو اس نے منع کر دیا، بھائی یہ تو پیغمبر ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، میں نہیں کر سکتا ان کے خلاف دعا. دوسرے دن آئے، اس نے یہی جواب دیا. تیسرے دن لوگ اس کی بیوی کے پاس پہنچ گئے. اس کی بیوی نے پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی کہ وہ جو ہے تیار ہو گیا. ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی لالچ دی گئی ہو. اپنے گدھے پہ سوار پہاڑی کی طرف رواں دواں جہاں پہ موسیٰ کی قوم موجود تھی، گدھے نے پہاڑ پہ چڑھنے سے انکار کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو قوت گویائی دی اور یہ کہا کہ تو کس کے خلاف دعا کرنے جا رہا ہے؟ پیغمبر کے خلاف، تو خود نیست و نابود ہو جائے گا. اس نے اپنے گدھے کو لات ماری، گویا خود گدھا بن گیا اور گدھا انسان پہاڑ پہ خود سے چڑھا اور اس میں اعظم جو اس کو یاد تھا اس کو لے کر دعا کرنے لگا. پتہ چلا کہ اس میں اعظم اس کے ذہن سے محو ہو گیا. لوگوں نے دعا کروائی کہ دیکھو دعا کرنا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر شکست کھائے اور بادشاہ کو فتح ہو. اس نے جب ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی تو اس میں اعظم اس کے ذہن سے محو ہو گیا اور وہ دعا کرنے لگا، اے اللہ موسیٰ کے لشکر کو فتح دے اور بادشاہ کے لشکر کو شکست. جب وہ نیچے اترا تو لوگوں نے کہا بلعم باعور تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا وہی تو کیا جو تم کہہ رہے تھے، کہ تو نے تو موسیٰ کے لیے فتح کی دعا کر دی، بادشاہ کے لیے شکست کی دعا کر دی. اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی دین اور دنیا دونوں ہاتھ سے گئے اور اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پہ اس پہ قبضہ. اس نے کہا میری دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو گئے، چنانچہ آخری ہرباستہ استعمال کر لوں. جس طرح شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا، گناہ کبیرہ کیا اور آج تک راندہ درگاہ ملعون ٹھہرا، بلعم باعور نے بھی یہی کیا. اور آخری حربہ کیا تھا؟ اس نے کہا یہودیوں اپنی عورتوں کو بنا سنوار کر موسیٰ کے لشکر میں بھیج دو اور جو وہ چاہیں کرنے دو، منع نہیں کرنا. ان خواتین کو کہنا. خواتین بند سج کے آراستہ و پیراستہ ہو کے موسیٰ کے لشکر میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش کی لیکن بالآخر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. زمری بن شلوم بہت بڑا کمانڈر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پہنچ گیا. وہ ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آیا کہ اگر تم نے کہا کہ یہ حرام ہے تو بھی میں یہ فعل انجام دوں گا. اور پھر پوری فوج میں زناکاری کی جو ہے وہ وبا پھیل گئی. اس وبا کے ساتھ طاعون کی وبا بھی پھیلی. ہمارے یہاں حدیث ہے جس قوم میں زناکاری پھیل جائے مرگ مفاجات
اور بیماریاں اور موتیں عام ہو جاتی ہیں۔ 20,000 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فقاس بن عیز جو موسیٰ علیہ السلام کا پوتا تھا، وہ جب آیا تو اس نے جو ہے دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو لوگوں نے ساری صورتحال بتائی، چنانچہ وہ جو ہے زمری بن شلوم کے پاس گیا اور اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد یہ طاعون کی وبا ختم ہوئی، قصہ ختم ہو گیا، موسیٰ کی قوم کو فتح حاصل ہوئی۔ لیکن یہودیوں نے یہ نقطہ پکڑ لیا کہ اگر کبھی حق کو، کبھی اسلام کو شکست دینی ہو تو اس قوم میں بے حیائی پھیلاؤ، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، اگر یہ اتنی بات ہوتی تو ہم بھول جاتے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ ماضی کی بات نہیں ہے، مستقبل کی بات بھی یہی ہے۔ جب دجال کا لشکر آئے گا امام سے لڑنے کے لیے تو اس کے ایک ہاتھ میں موسیقی کے آلات اور دوسرے ہاتھ میں فاحشہ عورتیں ہوں گی، اور یہی دو چیزیں آپ دیکھ لیں آج بھی مغرب استعمال کر رہا ہے، موسیقی اور فحاشی۔ آپ میڈیا کو لے لیں، آپ محفل کو لے لیں۔ یہ بات میں آپ کو بتلا دوں کہ ہمارا انشاءاللہ کوئی امکان نہیں کہ ہم میں سے کوئی سفیانی کے لشکر کو جوائن کرے۔ امام کے لشکر کے مقابل میں 2 لشکر آئیں گے، ایک تو سفیانی کا لشکر، دجال کا لشکر۔ سفیانی کا لشکر داعش کی صورت میں، آئیسس کی صورت میں، طالبان کی صورت میں، قاعدہ کی صورت میں، دہشت گرد تنظیموں کی صورت میں وجود میں آ چکا ہے، لیبل لگ چکا ہے، لوگ جوائن کر چکے اور ہم ان سے نفرت تبرہ کا اظہار بھی کر چکے۔ لیکن دجالی لشکر مادیت پرستی کا ڈھول لے کے پوری دنیا میں اس ڈھول کو بجا رہا ہے، اور مسلمان کیا غیر مسلم کیا تمام لوگ اس کی دعوت پہ لبیک کر رہے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ ہم دجال کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہوں اور امام کے مقابل کھڑے ہوں، کیوں کہ ہم ابھی سے مادیت پرستی کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ بہرحال اس صورتحال کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، شاید ان اثرات کو دیکھ کر ہم جو ہے اس مادیت پرستی یا بے حیائی سے اپنا منہ موڑ لیں۔ دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ انفرادی نقصانات۔ حدیث رسول ہے کہ زنا کے 3 دنیاوی نقصانات ہیں: آبرو میں کمی، رزق میں کمی اور عمر میں کمی۔ آبرو میں کمی، چاہے کتنا ہی بڑا سیلیبریٹی، اداکار، صداکار، گلوکار کیوں نہ ہو، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں بے عزت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نوجوان بہت پسند کرتے ہیں اداکاراؤں کو، اگر کہا جائے اس سے شادی کرو گے فوراً انکار کر دیں گے۔ لڑکیاں ہو سکتا ہے کسی اداکار کا نام لے لیں، لیکن اگر کہا جاتا ہے اس سے شادی کرو گے وہ فوراً انکار کر دیتی، کیونکہ انسان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ نفس کے ہاتھوں مجبور تو ہو جائے دیکھنے کے لیے ان کی فلمیں اور ان کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے، لیکن شریک حیات کے طور پہ کوئی شخص بھی نہیں کہے گا کہ میں ایک فاحشہ عورت یا ایک فاسق و فاجر عورت کو، مرد کو اپنا شریک کار یا شریک حیات بناؤں۔ رزق میں تنگی، بے روزگار لوگ صرف آپ کو ترقی پذیر ملکوں میں نہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ملیں گی۔ انڈر امپلائمنٹ از ون آف دا فارم آف ان امپلائمنٹ۔ ڈاکٹر ہے میڈیکل سٹور پہ بیٹھا ہوا ہے، انجینئر ہے ہاتھ میں پانا لیا ہوا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے اور گیس اسٹیشن پہ گیس فل کر رہا ہے۔ تو مغرب کے لوگ ادھار پہ جی رہے ہیں، مغرب کے لوگ انڈر امپلائمنٹ پہ جی رہے ہیں، اور مشرق کے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ عمر میں کمی، ایس ٹی ڈی سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں فقط 6 بیماریاں پہلے شامل ہوتی تھیں، اب لاتعداد بیماریاں شامل ہیں۔ ایڈز کا وائرس اسی جنسی بے راہ روی کی وجہ سے پھیلا۔ زیکا وائرس ابھی حالیہ امریکہ اور 23 ممالک میں پھیلنے والا وائرس ہے، جس نے 40 لاکھ لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ عورتوں کو ہو جائے تو بچے مینٹلی ریٹارڈڈ پیدا ہوتے ہیں، مائکروسیفیلی، چھوٹے دماغ، چھوٹی کھوپڑی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اس زیکا وائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ابھی اس ہفتے کی خبر ہے کہ یہ سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے اور اس کی ویکسین شاید 10 سال تک دریافت نہ ہو سکے۔ اجتماعی نقصانات، حدیث میں ہے کہ جب میرے بعد زنا کثرت سے ہونے لگے گا تو مرگ مفاجات بھی کثرت سے ہونے لگیں گی۔ مرگ مفاجات یعنی اچانک موت کا ہونا۔ جب زنا اعلانیہ طور پہ ہونے لگے گا تو زلزلے آنے لگیں گے، اور یہ حقیقت ہے، زلزلے سے جس طرح لوگ بھاگ کر گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اگر آذان کی آواز سن کر نکلیں تو شاید زلزلے کبھی نہ آئیں۔ امریکہ میں اس وقت کیلیفورنیا میں بارش ہو رہی ہے، اس وقت سردی کے موسم میں کیلیفورنیا میں کبھی بارش نہیں، ان ایکسپیکٹڈ ویدر۔ کینیڈا میں سردی ہی نہیں پڑی، ان ایکسپیکٹڈ ویدر۔ تو ان ایکسپیکٹڈ ویدر خود کئی اموات کو جنم لیتا ہے، اور اگر کوئی ایکسپیکٹڈ
تباہ کاری ہے تو اتنی شدت کے اسکیل پر ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود انسان جو ہے اس کو ٹیکل کرنے سے قاصر ہے۔ جون جولائی میں باقاعدہ شدت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آسٹریلیا کے جنگلات میں بارشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا سب کچھ مسلمان ملکوں میں نہیں ہو رہا؟ ایک زمانے میں فلسطین اور اسرائیل میں جب جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس زمانے کی اسٹیٹسٹکس ہے کہ سعودیہ میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے اتنی اموات ہوا کرتی تھی جتنی فلسطین میں شہادتوں سے نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ مرگ مفاجات ہے، اچانک اموات ہے، وجہ زناکاری، بے حیائی۔ اگر لوگ جی رہے تو کس طرح جی رہے؟ شادیوں میں تاخیر بہت عام سی بات ہو گئی ہے۔ لڑکے تو چھوڑ، اب لڑکیاں بھی جو ہے وہ کیریئر پلاننگ کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں لڑکیاں بھی۔ اور شادیوں کا تاخیر سے ہونا جو ہے لوگوں کو کوئی برا بھی نہیں لگتا، بلکہ کہا جاتا ہے بچیوں کو پڑھاتے ہوئے، بیٹا تم کچھ بن جاؤ، اگر خدا نخواستہ کوئی برا وقت پڑا تمہارے پاس ڈگری تو ہوگی، جاب تو کر سکتی ہو، کسی پہ ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوگی۔ لطیفے بنائے جا رہے ہیں اور بحث ہو گئے، لطیفوں پہ ہنس بھی دیتے ہیں، کیا کریں مجبوری ہے غم بلانے کے لیے۔ ایک لطیفہ آپ بھی سن لیجئے۔ ایک 20 سال کی لڑکی کا رشتہ آیا، لڑکی نے پوچھا لڑکا کیسا ہے؟ وہی لڑکی جب 25 سال پہ پہنچی، اس کو کہا گیا کہ تمہارا رشتہ آیا، تو لڑکی نے کہا لڑکا کتنا کماتا ہے؟ اور جب اسی لڑکی سے 30 سال میں کہا گیا تمہارا رشتہ آیا ہے، تو لڑکی پوچھتی ہے کہاں ہے؟ تو یہ حالات ہو گئے اور لوگ ہنستے ہیں۔ بہرحال اسکور برابر کرنے کے لیے مردوں کا بھی ایک لطیفہ سن لیجئے۔ اب مرد یہ سمجھتے ہیں بھائی لڑکیوں کی تو شادی نہیں ہو سکتی ابو 30 ابو 35 یا جیسے، لیکن لڑکوں کی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو لڑکا کہنے پہ مصر ہیں، 40 سال 45 سال 50 سال کے ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں ہم لڑکے ہی ہیں۔ پیسوں کے بلبوتے پہ چھوٹی سی عمر کی خوبصورت سی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایسے ہی کیا، بڈھے کوسٹ، اور لڑکی ماشاءاللہ ان کے پاس ایسی کہ ان کی بیٹی لگے۔ جا رہے تھے کسی بازار میں تو ایک شخص نے کہا زاخ کی چوچ میں انگور خدا کی قدرت، پہلو حور میں لنگور خدا کی قدرت۔ اور وہ صاحب ان کو جو ہے وہ مارنے کو دوڑے، خوب پٹائی کی، لوگوں نے بہت بچاؤ کرایا اور ان صاحب سے پوچھا بھائی آپ کیوں مار رہے ہیں؟ انہوں نے غصے میں کہا اس نے میری بیگم کو لنگور کہا ہے۔ تو اچھا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ طلاقوں کا سوچ رہے ہیں۔ پہلے شادی کے لیے استخارہ ہوتا تھا، اب طلاق کے لیے استخارہ ہو رہا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نکاح کا خطبہ پڑھانے کے بعد کہتے ہیں اب طلاق کے لیے کب آؤں؟ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی قوم میں خفیہ معاشقوں کا بڑا اندیشہ ہے، بڑا ڈر ہے۔ یہ خفیہ معاشقے انٹرنیٹ پہ، اسکائپ پہ، واٹس ایپ پہ، ای میل پہ، اب گلی کوچوں میں نہیں ہوتے، اب تو بیڈ روم میں آپ یہاں بیٹھے ہیں اور دوسری شخصیت کینیڈا میں، امریکہ میں یا کراچی کے کسی کونے میں۔ طلاقوں کی کثرت، جو طلاق مطلب جو شادی کر چکے ہیں وہ ریورس گیئر لگانے کی سوچ رہے ہیں، طلاق کا سوچ رہے ہیں۔ لاوارث بچے امریکہ میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ولدیت کا خانہ ہی فارم سے نکال دیا۔ بچے کا اسکول میں ایڈمیشن ہو یا آپ کا آئیڈینٹی کارڈ بننا ہو، ولدیت کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں کہ آدمی شرماتے ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، لڑکے سے پوچھا بیٹا آپ کے والد صاحب کا نظر نہیں آ رہے؟ لڑکے نے کہا بڑی خلاؤں میں گھورا اور کہا ڈیفیکلٹ کوسچن۔ ہم سمجھ گئے پسند کی شادی ہے، باپ نے آنے سے انکار کر دیا۔ ایک صاحب نے کہا دیکھا آپ بہت برا کہتے ہیں باہر کے لوگوں کو، باہر کے لوگوں کے بچے بھی ان کی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ ابھی ایک فلمی جوڑے نے شادی کی امریکہ میں تو 4 بچے ان کے شریک ہوئے ان کی شادی میں۔ اب اس کو اگر آپ نیکی کہیں گے تو گناہ کیسے کہیں گے؟ غیر فطری گناہ، غیر فطری اثرات ایسے ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے حدیث رسول ہے کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی طرح ہو جاؤ گے، جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کی طرح۔ اگر کوئی ان میں سے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تم میں سے بھی کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ لواطت کے بارے میں خلیفہ دویم کے دور میں ایک شخص، ایک غلام لایا گیا کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کیا تھا اور کہا گیا کہ اس کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ مولا علی کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے میرے آقا نے میرے ساتھ قوم لوط کا فعل انجام دیا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ مولا علی سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی نے کہا 3 دن ٹھہر جاؤ۔ 3 دن ٹھہرے، پھر سب لوگوں کو اس غلام کی آقا کی قبر کے پاس لے گئے اور کہا قبر کھودو۔ لوگ گھبرانے لگے، انہوں نے کہا نہیں قبر کھودو۔ قبر کھودی گئی تو آقا کی لاش اس قبر میں سے غائب تھی۔ مولا سے پوچھا یہ لاش کہاں گئی؟ تو مولانا نے جواب دیا جو قوم لوط کا عمل انجام دیتا ہے 3 دن کے بعد اس کی لاش اللہ تعالیٰ قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیتا ہے۔
آخری نقصان اس بے حیائی کا، خواتین غور سے سن لیں جو یہاں اس مجمع میں بیٹھی ہیں اور جو دوسری جگہ پہ ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ رسول اللہ نے معراج میں خواتین کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون عورتیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنتے ہوئے برہنہ تھی، دوسروں کی طرف مائل ہوتی اور اپنے آپ کو مائل کر دی، ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کے مانند ہوتے۔ اس قسم کی عورتیں نہ تو بہشت میں جائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو سونگیں گی جس کی خوشبو بہت فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ کپڑے پہنتے ہوئے برہنہ، بہت سمپل سی مثال ہے، ٹائٹس۔ حدیث میں لفظ شلوار استعمال ہوا ہے، میزان الحکمت کی حدیث ہے، جا کے پڑھ لیجیے کہ برکت ان عورتوں پہ جو شلوار پہنتی ہیں۔ حیران تھے ہم کچھ عرصے پہلے کہ یہ لفظ شلوار کا تذکرہ یعنی ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کی حوصلہ افزائی۔ خصوصی طور پہ شرم آتی ہے ماؤں کو دیکھ کر کہ مائیں اپنے بیٹیوں کے ساتھ ٹائٹس پہن کر اسکول جا رہی ہیں، آفیسز جا رہی ہیں، بازاروں میں گھوم رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ اسی حدیث کے مصداق بننا چاہ رہی ہیں۔ اور وہ عورتیں جو جوڑا بناتی ہیں اور اس طرح نمایاں جوڑا بناتی ہیں بالوں کا کہ جو لگے کہ آپ نے کچھ پیچھے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایسے بال رکھیں گی جیسے اونٹ کا جھکا ہوا کوہان، ٹرینگولر شیپ ہوتا ہے نا اونٹ، کونیکل شیپ، اس کو جھکا دیں آپ تو وہ ہاریزونٹل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ معذرت کے ساتھ خواتین کا مجموعہ، اگر برا لگے تو کوئی بات نہیں، آج موضوع یہی ہے، یہ جو آپ رنگین نیلے پیلے پنک اسکارف پہنتی ہیں، شہلا پہنتی ہیں، خدارہ، یہ آپ کے حجاب کی توہین ہے۔ حجاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو چھپائیں کہ لوگ آپ کو دیکھنے سے پہلے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اگر آپ نے حجاب ہی ایسا پہنا ہوا ہے زینت اور آراستہ و پیراستہ ہو کے کہ لوگ آپ کو نظر اٹھا کے دیکھیں کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، کس کلر کا جو اسکارف یا شہلا یا چادر پہنی ہوئی ہے، یا چادر پہنی ہوئی تو سپر مین کی طرح کہ بس وہ پیچھے لہرا رہی ہے، تو خدارہ ایسے حجاب سے باز آئیے اور وہ حجاب اختیار کیجئے جو شرعی ہے، کم از کم شرائط تو پوری کرے، سی تھرو نہ ہو، شفاف نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، بہت تنگ نہ ہو، خوشنما زینت والا نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں۔ تو رسول کی اس حدیث کو یاد رکھیے، اگر آپ اس طرح کا حجاب کر رہے ہیں، بد نظری کی سزا، مطلب جو خواتین یہ کر رہی ہیں وہ تو ہیں عذاب کی مستحق، جو مرد ان کو دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت میں ان کی آنکھوں میں گرم گرم دہکتی ہوئی آگ کی سلگتی ہوئی سلاخیں ڈالی جائیں گی جب تک ان کو جہنم میں نہیں ڈال دیا جاتا، یعنی جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی سلاخیں، آگ کی سلاخیں۔ اور یاد رکھ لیجئے قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس سے بھی بڑی بات، کہتے ہیں کہ جو شخص کسی نامحرم کو لذت بری نگاہ سے دیکھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے مولا علی کو 60 مرتبہ قتل کیا ہو۔ رسول فرماتے ہیں کہ پہلے کے زمانے کا شقی ترین الفاظ قدار بن سلف، جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹی تھی، اور میرے زمانے کا یعنی میرے بعد جو شقی ترین شخص آئے گا وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے خضاب دے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم تو ایک مرتبہ کے فعل سے ملعون ٹھہرا، مولا علی کے ماننے والے اس فعل کو کرنے سے 60 مرتبہ مولا کے قاتل بن جاتے ہیں، اور دن میں کئی مرتبہ اگر یہ فعل کریں تو کتنی مرتبہ مولا کو قتل کریں گے۔ زنا کے 3 آخری نقصان: خدا کی ناراضگی، حساب میں سختی اور جہنم۔ اور اس کے بعد سب سے اہم چیز جو یہاں بتلانی ضروری ہے وہ ہے علاج۔ اس بے حیائی کے علاج سے کیسے بچے؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تریاق بھی ہے، ویکسین بھی ہے، وہ ہے حیا۔ جیسے بچوں کو ہم ویکسین لگاتے ہیں کہ آئندہ آنے والی بیماری سے بچ جائے، اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ الحمدللہ حدیث کے مطابق حیا کے 10 اجزاء میں سے 9 عورتوں میں ہیں اور 1 مردوں میں، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد جو ہے مادر پدر آزاد پھرے۔ مروت یا جوان مردی کا کمال یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے بھی حیا کرو، یعنی اکیلے میں، یعنی تنہائی میں، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ اجنبی لوگ ہوں، دیکھنے والے نہ ہوں، ان سے بھی جو ہے حیا، ان سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے حیا کرنے ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جب تمہیں حیا نہیں تو جو چاہو کرو، چاہے چھوٹا چاہے بڑا گناہ۔ جس کے پاس حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں، مسلمان ہو کہ کرسچن ہو چاہے ایتھیسٹ ہو، سب اگر بے شرم ہو جائیں
تو ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے. اس حیا کو پیدا کرنے کے لیے، بے حیائی سے بچنے کے لیے اپنے اندر جہالت پیدا کیجیے، اپنے اندر علم پیدا کیجیے، اپنے اندر بھوک پیدا کیجیے. رسول کی ایک حدیث میں تینوں چیزیں موجود، اور بڑی اچھی ٹپ ہے آج کل کے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جہالت سے کیسے بچیں، یہ بے حیائی سے کیسے بچیں. جہالت پیدا کریں. جہالت کیا ہے؟ جہالت یہ ہے کہ آدمی شر کے کاموں سے بے خبر رہے، یعنی جو گناہ کے کام ہیں ان سے بے خبر رہے. رسول فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا تو ساکنین جنت میں اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھولے بھالے لوگ تھے. پوچھا گیا وہ بھولے بھالے لوگ کون تھے؟ کہا برائی سے غافل تھے لیکن خیر کے معاملے میں عقل مند تھے، اور ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے. ہمیں پورے محلے کی سیکرٹ، پورے خاندان کی پولیں اور ہر کسی کے راز معلوم ہوتے. فلاں کا چکر فلاں سے چل رہا ہے، فلاں جو ہے فلاں جگہ یہ کام کرتا ہوا دیکھا گیا، فلاں جو ہے یہ کام کر چکا ہے اور موقع آنے پر میں اس کے راز افشا کر دوں گا. یہ سب کیا ہے؟ برائیوں کی خبریں رکھنا. فلمیں نہیں دیکھ رہے لیکن فلم کی پوری سٹوری معلوم ہے آپ کو. گانے نہیں سنے اس کی دھن آپ کو معلوم ہے. یہ سب کیا ہے؟ کہ حرام کام نہ کرنے کے باوجود حرام کام کا تجسس. چلو دیکھ ہی لیں آج کل کیا مسئلہ ہے. اس فلم کی بڑی تعریف کر رہے ہیں لوگ، چلو تھوڑا سا دیکھ ہی لیں، اس کا ٹریلر ہی کم از کم دیکھ لیں. یہ ڈرامہ لوگ بڑے زور و شوق سے دیکھتے ہیں، مغرب سے پہلے آتا ہے. لوگ کہتے ہیں مغرب کی نماز جو ہے ہماری تاخیر سے ہوتی ہے. چلو بڑا پسندیدہ، بڑا تفریحی اور ہنسی مذاق میں مبنی ہے، چلو دیکھ ہی لیں. تو یہ جو تجسس ہے گناہوں سے متعلق اور چکھنا ہے گناہوں کو یا اس کی خبر رکھنا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ نیکیوں کی خبر رکھی جائے. لوگ کہتے ہیں ہم بدھو بنے رہتے ہیں. روزانہ اسکول میں لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ فلموں کی باتیں کر رہے ہیں، البمز کی بات کر رہے ہیں، سنگرز کی باتیں کر رہے ہیں، ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں. تو بیچارہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی باتوں میں شریک ہوتا رہتا ہے اور پھر خود بھی ان کاموں کو شروع کر دیتا ہے. تو گناہوں کی نہیں، نیکیوں کی معلومات رکھیں اور گناہوں کے معاملے میں ایسے بن جائیں جیسے کبوتر. رسول فرماتے ہیں میرے بھائی حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا اے میرے حواریوں شر کے معاملے میں بھولے بنے رہو ایسے جیسے کبوتر ہوتا ہے. کوے کی طرح نہیں جو جہاں دانا پانی دیکھتا ہے فوراً گر پڑتا ہے، کبوتر کی طرح جو کہ مولا علی کا پسندیدہ پرندہ تھا. مکس گیدرنگ، ایسی جگہوں پہ جانے سے پرہیز کریں جہاں مکس گیدرنگ ہے. اور مکس گیدرنگ کا مطلب فقط شادی بیاہ کی تقریبات نہیں، اسکولوں میں مکس گیدرنگ ہو سکتی ہے. اور اسکولوں ہی کیا، حج عمرہ زیارت میں بھی مکس گیدرنگ ہو سکتی ہے. آج کل وہ تقدس جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک مولانا صاحب نے ہم کو بتلایا کہ زیارت کے دوران کہ آج کل بڑے حالات خراب ہیں. پچھلی مرتبہ ہم زیارت میں قافلہ لے کر آئے تھے، ایک خاتون اور ایک مرد کا جو ہے وہ چکر چل گیا اور پھر جو ہے ان کا نکاح پڑھانا پڑا ہم کو. تو ہم نے کہا چلے مولانا صاحب کم از کم شادی تو ہو گئی ان کی. چلیں کیسی بات کر رہے ہیں، ہم دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے، یعنی دونوں نے طلاقیں لی اپنے اپنے رسپیکٹیو شریک حیات سے وہ شادی کی. اب ان دونوں کا کیا ہوا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو چاہیے وہ بھی زیارت پہ جائیں. اور بہرحال تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کا تقدس جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مکس گیدرنگ کا سامنا ہو بھی پڑ جائے، مثلا آپ کی فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جہاں پہ جانا بھی ضروری ہے اور حرام بھی ہے، تو اس طرح رہیں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ کو یہ تقریب پسند نہیں، کونے میں بیٹھے ہیں، الگ تھلگ بیٹھے ہیں، دیر سے جائیں اور جلدی آ جائیں. بالکل مثال ایسی ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی بھوک نہیں، مرنے کی حالت میں ہم سور کا گوشت کھا سکتے ہیں لیکن اس کا باربیکیو بنا کے نہ کھائیں، اس کے جو ہے وہ فرائیڈ آئٹمز نہ تلیں. اس کے شیک ہینڈ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، مطلب فزیکل ٹچ یا شیک ہینڈ کزنز میں بہن بھائی کہہ کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے. رسول کہتے ہیں میں کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا. دیکھیے ہمارا یہ پریزیڈنٹ ہے، کتنی آرام سے سکون سے اس نے بتلا دیا کہ ہماری ثقافت کیا ہے. بیعت کا طریقہ کیا ہوتا تھا رسول اللہ کا؟ اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈال کر باہر نکال لیتے، پھر عورتیں اس میں اپنا ہاتھ ڈالتی اور نکال لیتی. آپ کا لباس خصوصی طور پہ خواتین کے حوالے سے ایسا ہونا چاہیے جو اٹریکٹیو نہ ہو. حدیث رسول ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. یہ اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے قابل صدر حصوں کو چھپاتا ہے، باعث زینت بھی ہے،
اور لباس کی تمام تر تعریف کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور یہ تقوی کا لباس بہترین ہے۔ ایک صاحب نے کسی کراچی کے بس اسٹاپ پہ سر تاپا پوش علاقے میں ایک خاتون کو دیکھا جو حجاب میں ڈوبی ہوئی تھی، بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے کہ دیکھیں ان علاقوں میں بھی ماشاءاللہ ایسے حجاب والی ہیں۔ ایک لڑکا ان کے سامنے سے گزرا، انہوں نے فوراً شیک ہینڈ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تو بعض اوقات لباس کو بھی، حجاب کو بھی جو ہے آڑ بنایا جاتا ہے۔ تو خدا را اگر ایسی محفلوں میں جانا ہو اپنے لباس کی مکمل حفاظت کیجئے، مکمل طور پہ باحجاب جائیے اور لوگوں کو بھی سکھائیے، کیونکہ اصل فتنہ عورت کی طرف سے شروع ہوتا ہے۔ اور لباس کو جو کہا گیا ہے، تقوی کو جو کہا گیا ہے لباس التقوی ذالک خیر، کہ یہ بہترین ہے۔ کیوں لباس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جو آپ کو سردی گرمی کے اثر سے بچاتا ہے، جو آپ کو زینت دیتا ہے۔ دو کام ہیں، تقوی کے بھی یہی کام ہے، آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور آپ کی شخصیت میں ایک حسن پیدا کرتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ اپنی عورتوں کو کم لباس بنا کر گھروں سے باہر جانے سے روکو۔ عورت جتنے نئے لباس بنائے گی اتنا ہی زیادہ اس کو نکلنے کا شوق ہوگا، لباس دکھانے کا شوق ہوگا، اور عورت کی فطرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتو کنز مخفی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ آج کل کی عورت بھی گھر سے نکلتے ہوئے کہتی ہے میں چھپی ہوئی خزانہ تھی، میں نے چاہا کہ میں پہچانی جاؤں، چنانچہ میں نے ایک لباس سلوایا لون کا یا کسی کا بھی اور میں باہر نکلی۔ تو عورت کے لیے نہیں حدیث ہے یہ اللہ نے اپنے لیے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے میں پہچانا جاؤں، اور عورت کہتی ہے کہ میں پہچانے جاؤں۔ خوبصورت لگنے کی خواہش انسان کو، عورت کو کتنے بڑے نقصان سے دوچار کر دیتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا زاہد، پیغمبر نے اس کو خوشخبری دی اللہ تعالیٰ نے تمہاری 3 خواہشات، 3 دعائیں پوری کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اب تم 3 خواہشات کر سکتے ہو، 3 دعائیں کر سکتے ہو، تینوں قبول ہوں گی۔ عورت نے فوراً کہا کہ تم تینوں دعائیں چھوڑو، ایک دعا میرے لیے کر دو کہ اللہ مجھے خوبصورت ترین عورت بنا دے۔ اس نے دعا کی اللہ میری بیوی کو سب سے خوبصورت عورت بنا دے، اور وہ سب سے خوبصورت بن گئی، اور پھر مس یونیورس سے ملنے کے لیے، ان کے دیدار کے لیے دنیا بھر سے لوگ آنے لگے اور خطوطوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ شوہر کو بڑا غصہ آیا، بہت پریشان ہوا، اس نے کہا بیوی میرے پاس 2 دعائیں باقی ہیں، کوئی بات نہیں، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا یا اللہ اس کو بدصورت بنا دے۔ اب وہ عورت جس پہ لوگ ریجھتے تھے وہ ریچھنی بن گئی۔ ریچھ کہ جو مؤنث ہوتی ہے، ریچھنی آپ دیکھ لیں آپ کیسی ہوتی ہوگی، ریچھنی تصور کریں آپ ذہن میں۔ اب جو ہے لوگ تو چھٹ گئے لیکن خود گھر والے پریشان ہو گئے، ابا ہمیں نیند نہیں آتی اماں کو دیکھ کے کہ کیا کریں۔ تو اس نے کہا کہ کچھ تو کرو، کم از کم اس کو پہلی اس والی صورت میں لاؤ۔ تو اس نے تیسری دعا کی اللہ اس کو اپنی سابقہ صورت میں واپس لا دے۔ تینوں دعائیں، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ گفتگو، اگر اس قسم کی گیدرنگ ہو تو گفتگو اس طرح کی ہو کہ آپ کی آواز میں کوئی لچک نہ ہو۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ فحش گفتگو کے بارے میں بدترین انسان وہ ہے جس کی بد اخلاقی اور فحش کلامی کے خوف سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ اب لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ابھی آپ نے ڈاکٹر عابد کا لیکچر سنا کہ سلام کرنا کیوں نامحرم کو منع کیا گیا ہے، یہ فتنہ فساد سے۔ سائیکالوجیکل اسٹڈی ہے کہ عورت وربلی اورینٹڈ ہوتی ہے اور مرد ویژولی اورینٹڈ، اور یہ حدیث میں پہلے سے موجود ہے۔ عورت کی خوبصورتی اس کے چہرے میں ہے اور مرد کی خوبصورتی اس کی زبان میں ہے۔ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ تم نے اس میں کیا دیکھا اس عورت میں کہ دیکھتے ہی پھسل گئے، اور عورت کو کیا کہا جاتا ہے کہ تم نے اس مرد میں کیا دیکھا کہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ عورت کو کبھی نہیں کہا جاتا تم اس کو دیکھ کے پھسل گئی، اور مرد کو کبھی نہیں کہا جاتا کہ اس نے تم کو بیوقوف بنا لیا۔ یہ مرد ہے جو باتوں سے بیوقوف بنا لیتا ہے، اور یہ عورت ہے جو اپنے حسن سے گھائل کر دیتی ہے۔ یہ آج کی سائیکالوجیکل اسٹڈیز کی ریسرچ ہے کہ مین آر ویژولی اورینٹڈ، وہ دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے، اور عورت سن کر۔ وومن آر وربلی اورینٹڈ۔ اسی لیے جب سے یہ چیٹنگ کا دور شروع ہوا ہے، اسکائپ شروع ہوا ہے، انٹرنیٹ شروع ہوا ہے، فون کالز، ای میل شروع ہوئی ہیں، عورتیں بھی اب شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ وربلی اورینٹڈ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی بیڈ روم میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے، اس میں اور بڑا فتنہ ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے والدین فلاں پارک میں مت جانا، فلاں دکان میں مت جانا، فلاں نکڑ پہ نہیں کھڑے ہونا، فلاں گلی میں نہیں جانا۔ اب کیا کہتے ہیں دیکھو دروازے بند کر کے نہیں بیٹھنا، دروازہ کھلا رکھنا۔
پتنی بچہ کیا کر رہا ہے اندر، پتنی بچی کیا کر رہی ہے اندر، کھڑکی دروازے بند ہیں. تو تنہائی اور جسے کہتے ہیں ایک بہت بڑا فتنہ بن گئی ہے. شیطان نے ایک دفعہ نوح علیہ السلام کو آ کے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جتنے میرے فالوورز تھے وہ تو طوفان میں غرق ہو گئے، اور جتنے آپ کے پارٹنرز تھے حواری وہ بچ گئے، اب تو کوئی امکان نہیں آپ کے حواریوں کو ورغلانے کا. ہاں ان کی نسلوں میں لوگ پیدا ہوں گے تو ان کو ورغلاؤں گا، ابھی تو بہت بڑا پیریڈ ہے ریسٹ کا، تو شکریہ آپ کا، اس کے بدلے میں اگر میں کوئی آپ کی خدمت کرنا چاہوں تو مجھے بتائیں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کس طرح لوگوں پہ وار کرتے ہو؟ تو شیطان نے کہا مجھے 3 موقعوں پہ کبھی نہیں بھولیے گا، 3 موقعوں پہ میں وار کرتا ہوں. 2 لوگوں کے درمیان انصاف جب کرنا ہو غصے کی حالت میں، اور جب انسان عورت سے تنہائی ہو. اب ہمارے دور میں عورت سے ملنے کے لیے کسی جگہ کا انتخاب ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بیڈ روم میں جو ہے وہ عورت سے مل سکتے ہیں، چیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تمہاری عورت کے کہیں جانے سے خطرناک ہے کسی ناقابل بھروسہ انسان کا تمہارے گھر آنا، چاہے وہ آپ کا کزن ہی کیوں نہ ہو. لیکن بہرحال نامحرم ہے تو چنانچہ اس کے ساتھ آپ کا پردہ بالکل واجب ہو. 8واں علاج اس بے حیائی کا احتیاط، یعنی آپ تنہائی میں ہو تو بھی احتیاط سے کام لیں، جب آپ محفل میں ہو تو بھی احتیاط سے کام لیں. یہ آیت آپ نے 12 سنی ہوگی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے رسول آپ مرد مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ گناہ شروع ہی آنکھوں سے ہوتا ہے. امام کی روایت ہے کہ شہوت کی نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور صرف مرد کی نہیں عورت کی نگاہ کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے رسول آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر ایک اضافی ٹکڑا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت اور آرائش کو ظاہر نہ کریں. یہ ایک ایڈیشنل ڈیوٹی یا ذمہ داری عورت کی گئی ہے، لیکن بہرحال نظروں کی حفاظت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے. اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ السَّبِيلَ. دیکھیں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو. خدا کہہ سکتا تھا، خدا کہتا ہے روایاتوں میں جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، بد اخلاقی نہ کرو، توہین نہ کرو، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب زنا کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی تمام مقدمات زنا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیا احتیاط برت سکتا ہے انسان؟ امام فرماتے ہیں اگر تیرے بس میں ہو کہ تو کسی غیر محرم کے کپڑے کی طرف بھی نگاہ نہ کرے تو ایسا ہی کر. اور اس کا ادراک ہمیں جب اس وقت ہوا ایک دوست کے ساتھ کسی جگہ گئے تو وہ دکان پہ کھڑے ہو کے کپڑے کو دیکھ لیں گے. ہم نے کہا خیریت تو ہی لیڈیز کپڑا یہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ کاش اس میں جان ہوتی. آپ دیکھا فینٹیسی دیکھی، انسان کی فینٹیسی کہاں کہاں تک چلی جاتی ہے. تو خواتین کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جبلتوں سے، ایسے غرائز سے نوازا ہے کہ اس کو اس بات کو کنٹرول کرنا ہے. تو وہی جو کہا گیا ہے کہ وومن آر وربلی اورینٹڈ اینڈ مین آر ویژولی اورینٹڈ. کیا کیا مقدمات ہیں زنا کے؟ آنکھ کا زنا حرام کی طرف دیکھنا، پاؤں کا زنا حرام کی طرف چلنا، کان کا زنا حرام باتوں کا سننا. تو ضروری نہیں ہے کہ زنا ہی ہو. زنا کے جتنے بھی مقدمات ہیں، بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں جو بالآخر زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان سے آپ کو بچنا ہے. کیا مقدمات ہیں؟ ڈرامے، فلمیں، اشتہارات، کوئی چیز نہیں بچی جس کے بارے میں آپ کہیں کہ اس کو دیکھ کے مجھے کچھ نہیں ہوتا. کوئی اشتہار مجھے بتلا دیں ٹی وی پہ جو آتا ہو جس میں حرام نہ شامل ہو، کوئی ڈرامہ بتلا دیجیے جس میں حرام نہ شامل ہو، کوئی ٹاک شو بے حیائی نہیں تو کم از کم جھوٹ، تہمت، توہین. اور نیوز بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پروپیگنڈا، افواہ اور جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہے. تو کم از کم جو سیکولر ٹی وی چینلز ہیں ان کے لیے تو آپ انا للہ پڑھ دیں. الغنا رقیۃ الزنا، گانا زنا کا پیش خیمہ ہے. اول تو گانا ایسا ملتا ہی نہیں کہ جس میں عشقیہ اشعار نہ ہوں. اگر عشقیہ اشعار نہ بھی ہوں تو بھی الٹیمیٹلی وہ زنا ہی کی طرف لے کے جاتا ہے. بہرحال اس بے حیائی کا جو الٹیمیٹ سلوشن ہے، بہترین سلوشن ہے،
وہ ہے نکاح، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل اس کو اتنا ڈیلے کیا جاتا ہے، اتنا ڈیلے کیا جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے بتایا 20 25 30 سال کے لطیفے سے، کہ لوگ جو ہیں وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا کیسا ہے، یا وہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی کیسی ہے، اس میں جو اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق جو خصوصیات ہونی چاہیے نکاح کے لیے کہا جاتا ہے عورت ایک ایسا بچھو ہے جس کے ڈسنے میں بھی مزہ ہے۔ اچھا، یہ آپ جیسی عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ بے حیا عورتوں کے لیے ہے، بے حجاب عورتوں کے لیے ہے، مولا علی کا قول ہے۔ عورت سراپا شر ہے، اور سب سے برا یا بڑا شر یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کا طریقہ ہے، ان شرپسند عورتوں سے بچانے کا طریقہ ہے، ان بچھو جیسی عورتوں سے بچانے کا طریقہ ہے کہ انسان نکاح کرے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، اور ناکامی کے پیچھے بہت سی۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، اسٹیبلش نہیں ہیں، پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن میں باقاعدہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے وَانكِحُوا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنی بے شوہر عورتوں اور بے عورت مردوں اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں میں سے صلاحیت رکھنے والوں کا نکاح کر دیا کرو، اگر وہ غریب و نادار ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے گا۔ ایک شخص آیا، رسول اللہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، کیا کروں؟ رسول نے کہا نکاح کر لو۔ نکاح کر لیا۔ پھر دوبارہ آیا، رسول آپ نے کہا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں، دوسرا نکاح کر لو۔ پھر آیا، تیسرا نکاح کر لو، اس کے بعد اس کی دولت میں اضافہ۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک نکاح نہیں ہوتا، ایک شادی نہیں ہوتی، کیسے ہوگی؟ جب دلہن کا میک اپ 50,000 کا ہوگا تو مجھے بتائیے شادی کیسے ہوگی؟ جوڑوں پہ جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں گے، مہر جو ہے وہ لاکھوں روپے کا رکھا جائے گا، اور بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جائے گی جہیز کی، تو کیسے شادیاں ہوں گی اس مہنگائی کے دور میں؟ مردوں کو چھوڑ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اب اپنا جہیز خود تیار کرو، اپنی شادی خود کرو، بلکہ جاب کرو، اسکول کالجوں میں جاؤ، اپنے لیے لڑکا بھی خود تلاش کرو۔ جاب کرنا، تعلیم دینا برا نہیں ہے، لیکن اس کو وسیلہ اور طریقہ بنا دیا جائے، فقط اور فقط اس لیے پڑھایا جائے، العلم نور کے مصداق پڑھایا جائے، کوئی قباحت نہیں۔ لڑکیاں ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی بھی شعبہ اختیار کرتی ہیں، خدمت خلق کے لیے استعمال کرتی ہیں، باحجاب اور شرعی طریقوں سے اس کو انجام دیتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، ضرورت ہے ہمیں ایسی پڑھی لکھی خواتین کی۔ جو جوان نوجوانی میں شادی کرتا ہے اس کا شیطان چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ کتنا دین؟ کچھ روایت میں ہے کہ آدھا دین، اور کچھ روایتوں میں ہے 2/3 دین۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، بیٹھے بٹھائے شادی کر کے آپ کو آدھا دین مل گیا۔ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز ان 70 رکعت سے افضل ہے جو غیر شادی شدہ پڑھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے پھر بھی 2 رکعت تو پڑھوائی دی، کوئی ایسا ثواب جو بیٹھے بٹھائے؟ جی ہاں، شادی شدہ جو سویا ہوا ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس روزے دار نمازی سے افضل ہے جو کمارا ہو۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ جاب واب چھوڑ کے سونا شروع کر دیں کہ میں جو ہوں اب گھر کی روٹیاں توڑوں گا اور بس ویسے ہی کما لوں گا۔ شادی کر کے لوگ بڑے خوش، بھئی ہماری تو شادی ہو گئی، اب سب جائیں بھاڑ میں۔ آپ سے کسی کے رشتے کے بارے میں پوچھا جائے، کسی کی ضمانت لی جائے، کسی کی تفتیش کی جائے، آپ فوراً اپنا دامن جھاڑ کے الگ ہو جاتے ہیں، بھئی مجھے نہیں معلوم، آپ خود تحقیق کریں۔ اپنے خاندان والوں کے بارے میں لوگ ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے افضل سفارش یہ ہے کہ نکاح کے 2 آدمیوں کے درمیان سفارش کی جائے تاکہ وہ اکٹھا ہو جائے۔ کتنی بڑی سفارش، کتنی بڑی جو ہے وہ نیکی ہے۔ متبادل کیا ہے اس بے حیائی کا؟ عشق الہی، خدا سے محبت کرنا اگر آپ سیکھ لیں سارے مسئلے آسان ہو جائیں۔ بی بی آسیہ نے جو دعا کی تھی وہ قرآن میں منقول ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ خدا نے فرمایا، بی بی مریم کہتی ہیں کہ اللہ جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ خدا نے کہا اس کی قیمت بہت مہنگی ہے۔ جواب میں بی بی آسیہ نے فرمایا کہ میری 1000 جان بھی ہوں تو وہ قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب آپ اس طرح کا عشق اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بے حیائی سے ضرور بچائے گا۔ مجنون نے شہر چھوڑا
تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی حوث ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، ہے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا، میں خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ اگر اس کے باوجود آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، ہمارے پاس ایک مدرسے کے طالب علم آئے، سر آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ارے بھائی ہم اس فقہ کی فیلڈ کریں، نہیں سر بہت آسان مسئلہ ہے، آپ جواب دے دیں گے، اچھا بھی پوچھیے۔ سر وہ میری ایک لڑکی سے دوستی ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے سر نہیں آپ مجھ پہ شک نہ کریں، بہت پاکیزہ دوستی ہے اور ہم جو ہے کوئی گندی بات نہیں کرتے، کوئی غلط۔ میں نے کہا کیا مطلب، کوئی توضیح المسائل ڈسکس کرتے ہو؟ نہیں سر توضیح المسائل تو نہیں۔ میں نے کہا کیا میت کے مسائل ڈسکس کرتے ہو؟ قبر میں کیا سوال پوچھے جائیں گے وہ ڈسکس کرتے ہو؟ کیا ڈسکس کرتے ہو؟ نہیں سر آپ خواہی میں آپ سر بہت جذباتی ہو رہے ہیں، آپ جو ہیں سر سمجھیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح گھبرا کے بول رہے ہوتے جس طرح میں بول رہا ہوں۔ سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل نیٹ اینڈ کلین اور بالکل اٹس اوکے، آپ بالکل گھبرائیں مت۔ تو میں نے کہا بھائی آپ پھر بتا کیوں رہے ہیں، آپ گھبرائیں مت، آپ کریں دوستی۔ تو جب وہ نہیں مانا اور فتویٰ لینے پہ بالکل مصر تھا کہ نہیں آپ کو بتانا پڑے گا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میں نے کہا ایک بات بتاؤ، تمہاری بہن ہے؟ کہنے کہا اب بالکل بلیک آؤٹ سوئچ آف۔ میں نے کہا تمہاری بہن سے کوئی اس طرح کی دوستی کرنا چاہے، اور پھر خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا، میرے بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ امام چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا تھا، بالکل اسی طرح کہا تھا اس نے، چھٹے امام سے پوچھا تھا امام میں فلاں عورت سے غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری گھر والی سے بھی وہ کوئی شخص یہ کام کرنا چاہے؟ خاموش ہو گیا۔ ہم بچپن سے ایک جملہ سنتے آئے تھے، کیا تمہاری ماں بہنیں نہیں ہیں؟ لوگوں کی زبانی ہے، ہم نے خود نہیں سنا۔ تو کیا تمہاری ماں، یہ امام کی روایت ہے جس سے یہ ضرب المثل بن گئی ہے۔ اور مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ چیزیں پسند نہ کرے دوسروں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ فرینڈشپ چاہتے ہیں تو اپنی بہن کو بھی پیش کریں۔ کیوں آدمی اپنی بہن کو نکاح کے لیے پیش کر دیتا ہے؟ کیونکہ جائز ہے، اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے، زنا کو حرام رکھا ہے، فرینڈشپ کو حرام رکھا ہے، اس لیے اپنی بہن کے لیے یہ چیز گوارا نہیں کرتا۔ اور جو یہ کام کرتے بھی ہیں شادی کے بعد پھر وہی چیزیں، وہی شکوک و شبہات اپنی زوجہ کے لیے رکھتے ہیں، پھر شیزوفرینک پیشنٹ بن جاتے ہیں، ڈیلیوژن، ہیلوسینیشن، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ بات آپ کے لیے بھی، یعنی اپنے مردوں کے لیے بھی، کہ اگر آپ بے راہ روی کا شکار ہوں گی آپ کے مرد بھی، اور مرد اگر بے راہ روی کا شکار ہوں گی تو ان کی عورتیں بھی۔ لیکن بعض اوقات یہ کلیہ کچھ لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپلائی کرنے نہیں دیتے۔ خیبر کے در کو اکھاڑنے والا جب خیبر کو فتح کر چکا تو تمام لوگ اندر چلے گئے، باہر کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اندر جاتے؟ آپ کو تو سب سے پہلے اندر جانا چاہیے، آپ تو فاتح خیبر ہیں۔ تو مولانا نے کیا جواب دیا؟ مجھے نہیں معلوم یہودیوں کی عورتیں کس حالت میں اندر ہوں گی۔ اوروں کی بات تو چھوڑیں، مولا یہاں پہ غیروں کی عورتوں کی عزت کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ مولا جب کوفے میں آئے تو کوفے کے مردوں کو مخاطب کر کے کہا، بے حجاب عورتوں کو وہاں گھومتے پھرتے دیکھ کر، ایک کوفے کے مردوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کوئی حدیث روایت نہیں سنائی، مردوں کی مردانگی کو للکارا، غیرت کو للکارا۔ کیونکہ اگر اسلام میں کوئی روایت آیت نہ بھی ہو تو یہ مرد کی فطرت ہے کہ اپنی عورت کو بے حجاب نہیں دیکھ سکتا، بازاروں میں ان کی توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ خیبر کو فتح کرنے والا عورتوں کا محافظ، یہودی عورتوں کا محافظ، کوفے میں مسلمان عورتوں کے حجاب کا رکھوالا، جب اپنی گھر کی بیبیوں کو کوفہ و بازار کے، شام کے بازاروں میں دیکھتا ہوگا تو اس نے یہ منظر کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ علیہ رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ کوئی سوال اگر اس سے متعلق ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين